السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا اور اس کائنات کی سپر پاور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات، کیونکہ اسے کبھی زوال نہیں ہے۔ لیکن اگر انسانی تاریخ کی بات کریں تو اب تک ہزاروں سپر پاورز نے اپنے اپنے وقت پر دنیا پر راج کیا، لیکن آخرکار ایک دن ان کا بھی زوال آ گیا اور آج ان کا ذکر صرف قصے اور کہانیوں کے اندر ہی سننے کو ملتا ہے۔ کیونکہ ہر بار ایسا ضروری نہیں کہ کوئی بھی قوم، تہذیب یا ریاست اصولوں کے تحت ہی سپر پاور بنی ہو، کیونکہ زیادہ تر ایسی طاقتور اور سپر پاور کی بنیادوں میں نہ جانے کتنے بے گناہ اور معصوم لوگوں کی زندگیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر دو سپر پاور تھیں اور یہ دونوں پوری دنیا پر حکومت کے لیے ایک دوسرے سے جنگیں کرتی رہتی تھی، ایک رومن امپائر اور دوسرا پرشین امپائر یعنی ایرانی سلطنت۔ ان سپر پاور ریاستوں کے اندر انسانی حقوق کی کوئی قدر نہیں تھی، کیونکہ جو بھی بادشاہ کا دین ہوتا اور بنایا ہوا جو بھی قانون بادشاہ کا ہوتا وہی سب کو ماننا پڑتا، ورنہ اس کی سزا موت تھی۔ جب یہ لوگ ظلم کے اندر حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے عرب سرزمین پر اپنا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جن کی قیادت میں صحراؤں میں رہنے والی اور بکھری ہوئی جاہل قوم ایک ہو گئی اور ان طاقتور ریاستوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور آج وہ دور ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی شخص پر دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ ملک آج خود کو سیکولر کہتے ہیں، جہاں پر ہر مذہب کے لوگ آزادی سے رہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد اسلام نے رکھی۔ 1943 میں جب سوویت یونین بنی تو یہ دنیا کی سپر پاور تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد 1991 کے اندر جب سوویت یونین ٹوٹی تو امریکہ ایک اکیلی سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کر اس نے مسلم دنیا کے اندر جو تباہی مچائی، ان کے وسائل پر قبضہ کیا، ناحق لوگوں کا خون بہایا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ عراق، شام، لیبیا، افغانستان، فلسطین، سب کو ایک ایک کر کے اس نے تباہ کر دیا، تاکہ دوبارہ کوئی بھی مسلم امت کا لیڈر امریکہ کو للکار نہ سکے، اور دوسرا یہ ان کے وسائل پر بھی قبضہ کر لیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اور اللہ کی لاٹھی تو بڑی بے آواز ہے، یہ ظالم کو کبھی بھی پڑ سکتی ہے۔ کیونکہ آج اس سپر پاور کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہ عنقریب ختم ہونے کو ہے، اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ خود امریکہ نے اس کا اقرار کیا ہے کہ ہاں، امریکہ کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کی طاقت یا اس کے سپر پاور ہونے کا اندازہ اس کی اکانومیکل کنڈیشن اور دوسرا اس کی فوج کی طاقت سے لگایا جاتا ہے۔ اور اکانومی کے بارے میں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چین اگلی سپر پاور بننے کے قریب ہے اور ابھی سے امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ امریکہ کے لیے ملٹری تک بھی پہنچ گیا ہے، کیونکہ خبر یہ ہے کہ امریکی نوجوان اپنی ملٹری کو جوائن نہیں کر رہے، ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل کم ہو رہی ہے، اور امریکہ کے کیونکہ پوری دنیا کے اندر فوجی اڈے موجود ہیں جنہیں چلانے کے لیے ان کی آرمی کم پڑ رہی ہے۔ نئے لوگ اپنی آرمی کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کی حکومت انہیں کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے، یہ اپنی عوام سے سچ چھپاتی ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کے اندر دہشت گردی کا بہانہ کر کے 20 سال تک امریکہ نے جنگ لڑی، اربوں ڈالر جو کہ ان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ تھا یہاں پر برباد کیا، اور آخر میں سب کچھ اس سے بھی برے حالات کے اندر چھوڑ کر اپنے ملک واپس آ گئے، اور ان کے مطابق وہی دہشت گرد آج وہاں پر حکومت بنا کر بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک طرح کا بھروسہ نوجوان نسل کا اپنی حکومت اور ملٹری پر اٹھ چکا ہے، اور یہی اس ملک کے زوال کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دنیا بھر میں اس پر کئی آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں، اور خود امریکی حکومت بھی سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ اتنے بندے کہاں سے لائیں، انہیں کیسے قائل کریں۔ عوام سے مزید جھوٹ تو بول نہیں سکتے، کیونکہ پوری دنیا سمیت ہر شخص کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون ہے جو کہ دنیا سے انہیں کنیکٹ کرتا ہے، جو بھی خبر ہو اب کسی سے چھپ نہیں سکتی۔ اور اس کی ایک دوسری سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی فوجی اپنے ملک کی فوج کے اندر جاتا ہے تو یہ سوچ کر جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا اگر کسی نے بھی اس کے ملک پر حملہ کیا تو۔ لیکن امریکہ کے معاملے میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ کوئی بھی ملک اس پر حملہ کرے، بلکہ یہ خود کسی نہ کسی ملک پر بہانہ کر کے ان پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور آخر کے اندر اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یعنی امریکہ کی عوام کے اندر پیٹریٹزم تو آ نہیں سکتی، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اپنی فوج کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کسی نوکر کی طرح تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے نہ صرف دنیا بلکہ خود امریکی لوگ بھی اپنی حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے کہ یہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا کسی اور خفیہ طاقتوں کے حکم پر چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ دنیا بھر کے اپنے کئی ملٹری بیسز کو بند کر دے، لیکن یہ فیصلہ خود امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہوگا، کیونکہ اگر امریکن آرمی کے اڈے وہاں پر موجود نہ ہوں جہاں پر دنیا کے ہر کانٹیننٹ کے اندر موجود ہیں، تو وہ ملک اچانک سے امریکنز کے خلاف چھپ کر کوئی بھی کارروائی کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن امریکنز کے پاس اس کا منصوبہ بنانے کے لیے یا اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹائم نہیں بچے گا۔
اب بہت لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ تو ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا بھر سے اتنا آگے ہے، انہیں زیادہ ملٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے وہ آٹومیٹک ہتھیار یا روبوٹ کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ دیکھیں، یہ بات کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا مرضی ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر لیں، ہتھیار اور اسلحہ بنا لیں، جب تک اسے چلانے والا فوجی موجود نہ ہو، یہ سب کچھ جنگ کے اندر بیکار ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈرون حملہ کر کے اچھی خاصی آبادی کو تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈرون گرانا صرف ایک چھوٹے سے میزائل کا کام ہے، اور اس کے گرنے کا نقصان ہزاروں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ کئی $100 ملین کا ہوتا ہے، یعنی ملک کا دیوالیہ نکلنا کنفرم ہے۔ اور جہاں تک روبوٹس کی بات ہے، تو نہ تو وہ بندوق پکڑ کر ملک کے لیے جان دینے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی خود کو حالات کے حساب سے ڈھال سکتے ہیں، یہ سب انسانوں کا ہی کام ہے۔ امریکہ کے کئی اخباروں کے اندر 2017 سے یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ 2025 تک امریکن آرمی کے اندر روبوٹس کے آنے کے بعد تقریباً آدھی رہ جائے گی، لیکن آج 2022 ہے اور آج تک ہم اس کا کوئی نام و نشان نہیں دیکھ رہے۔ اب اگر اچانک سے انہی حالات کے اندر امریکہ کی کہیں پر جنگ ہو جاتی ہے، تو بالکل وہی حالات ہوں گے جو کہ رشین آرمی کا یوکرین کے اندر ہوا، اور رشیا دنیا سے چھپا رہا ہے۔ لیکن یوکرین کے اندر اب تک رشیا کے تقریباً 50,000 کے قریب فوجی مارے جا چکے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ رشین حکومت عام نوجوانوں کو رشین آرمی کے اندر صرف 1 مہینے کی ٹریننگ دے کر جنگ پر بھیج رہی ہے، جیسا کہ آپ اس آرٹیکل کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اور امریکہ کا حال تو کسی جنگ کے اندر پھنسنے کی صورت میں اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی ٹوٹل فورسز کو ملایا جائے، جس کے اندر آرمی، ملٹری، نیوی اور سپیس فورس، ان سب کو ملا لیں، تو یہ 13,80,000 کے قریب ہے، اور رشیا کی 10,14,000، حالانکہ رشیا کی آبادی امریکہ کے مقابلے میں آدھی ہے، جبکہ انڈیا کی اس وقت 14,55,000 اور پاکستان کی 6,54,000۔ لیکن اب امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر خود کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے۔ اگر اس طرح سے جنگ کی صورتحال کے اندر اپنے فوجیوں کو صرف 1 مہینے کی ٹریننگ دے کر جنگ کے اندر بھیج دیتا ہے، جیسا رشیا نے کیا، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ایک نوجوان شخص کو آپ سالوں کے ٹرین فوجی کے سامنے صرف اسلحہ چلانا اور سلوٹ مارنا سکھا کر نہیں بھیج سکتے۔ اچھا، ایک وجہ اور بھی ہے کہ امریکی نوجوان کیوں اپنی آرمی کو جوائن نہیں کرے، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ کی زیادہ تر عوام فاسٹ فوڈ کی عادی ہو چکی ہے، اسے کھا کر بالکل چلتی پھرتی نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ یہ انتہائی موٹاپے کا شکار ہیں۔ یہ نسل تو موٹاپے کا شکار ہو چکی ہے، لیکن اس کی جو اگلی نسل تیار ہو رہی ہے وہ بھی مسلسل موٹاپے کا شکار ہے۔ پینٹاگون نے 2017 کے اندر خود یہ رپورٹ پبلش کی اور بتایا کہ نوجوان نسل کے اندر موٹاپا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ ان کا مرد ہو یا عورت، جو کہ ظاہر ہے کہ فزیکل فٹ کیٹیگری کے اندر نہیں آتے اور اپنی آرمی کو جوائن نہیں کر سکتے۔ باقی عوام کے پاس نہ کوئی ڈپلومہ ہے، نہ کوئی تعلیم، اور سونے پہ سہاگا تو یہ کہ اس نوجوان نسل کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ یعنی کل ملا کر امریکہ کی 70% نوجوان نسل تو ایسے ہی آرمی کے لیے انفٹ ہو جاتی ہے۔ باقی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے، اور وہ اپنی حکومت پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی فورسز کو جوائن نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس سب کا فائدہ اٹھائے گا چائنا، کیونکہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے جو کہ فوج کے اندر بھرتی ہو سکتی ہے۔ چائنا میں فری میڈیا نہیں ہے، سب کچھ حکومت کنٹرول کرتی ہے، چاہے ٹی وی میڈیا ہو یا سوشل میڈیا۔ اسی لیے چائنیز حکومت کسی بھی وقت پیٹریوٹزم جگا کر اپنی قوم کے اندر جنگ کے لیے یا فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جذبہ جگا سکتی ہے، اور اکانومی تو پہلے اس کی طاقتور ہے، لہٰذا اب اس کا رزلٹ ہوگا امریکنز کا زوال، جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب فائنلی آتے ہیں اس کے سلوشن کی طرف کہ اس کا حل آخر کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ امریکہ کے پاس بچتا ہے کہ امیگریشن کا لالچ دے کر دنیا سے باہر موجود فٹ لوگوں کو جو کہ انگلش بول سکتے ہوں، انہیں اپنے ملک کے اندر امیگریشن یا نیشنلٹی کا لالچ دے کر فوج کے اندر بھرتی کریں اور اپنی فورسز کو چلائیں۔ لیکن آخر یہ کب تک چل سکے گا؟ اور دوسرا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ امریکہ اور اس کی ریاست کے ساتھ وفادار رہیں گے؟ کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ امریکہ پر پوری دنیا کے اندر اب کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اس کے خود کے لوگ بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ حقیقت جان چکے ہیں، لہٰذا ایک اور ظالم کا انجام بس قریب ہی ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔